مشہور ہے کہ شیعہ محرف قرآن ہے. یہ بات غلط ہے. ہمارے پاس جو شیعہ آتا ہے وہ کہتے میں لکھ کر کے دیتا ہوں کہ تحریف قرآن کا قائل پکا مرتد ہے، لیکن تمہاری کتابوں میں جہاں میں دکھاؤں گا وہ بھی آپ بھی لکھ کر کے دے دے وہ کافر. سمجھے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے خیال تو نہیں کیا. آپ کے یہ جو اردو جو مناظرین ہوتے تو وہ آپ نے بس ایک دو مثالیں لے لی، انہوں نے تو لگتا ہے کہ بخاری دیکھی ہی نہیں ہے. سمجھے بولوں وہ بخاری مسلم ترمذی دیکھی نہیں ہے. اشکالات علمی ہے، یعنی وہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، بہت سمجھدار آدمی، بڑا ماہر آدمی ہے. سمجھے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں لکھ کر کے آپ کو دیتا ہوں. ہماری تفسیریں 100 بھی نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں شیعوں کی تفسیریں، 20 30 40 جلدوں کی عربی میں. میرے پاس پتہ نہیں کتنی 20 30 جلدوں کی تفسیریں پڑھی ہوئی ہے کتنی شیعوں کی. تو بات اس نے بڑی اچھی کی، اس نے کہا کہ اس لیے حضرت اقدس مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سے لوگوں نے لکھا. سمجھے؟ مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ شمس الحق افغانی کو شیعوں کی معرفت حاصل نہیں تھی تو کر لینا، اصل ان کی کتابیں دکھا. انہوں نے کہا کہ یہ شاذ اقوال ہے ہمارے، اور شاذ اقوال کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی کتابوں میں اس سے زیادہ دکھائیں گے. اور ہے واقعتا جب ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا تو ہم زور لگاتے ہیں. سمجھ رہی میں آج تک تحریف قرآن کی تعریف کسی نے نہیں کی ہمارے ہاں کہ تحریف قرآن کیا ہے. ہو آپ مجھ سے انعام لے لینا. الکلمۃ وضع لفظ وضع لمعنى المفرد. تو حضرت اقدس مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر حقانی والے اور بہت سے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جتنے بھی ان کے مفسرین گزرے ہیں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس وقت ہم 30 پاروں کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور باقی 10 غائب جب کوئی لے کر پھر ہم تفسیر لکھیں گے. ہماری تفسیر نامکمل ہے، یہ کسی نے بھی نہیں. جو بات تفسیروں کی میں ایک دو ہے اردو والے ان کی بالکل ہے. قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، کافی عرصے سے میں نے ممبروں پر اور نجی نشستوں میں مسلمانوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے. جہاں تک مسئلہ ہے کتابوں کے اندر، تاریخی کتابوں میں، روایی کتابوں کے اندر کچھ روایات آئی ہیں تو یہ سنی شیعہ تمام کتابوں کے اندر بھری پڑی ہے. یہ میرے پاس کتاب رکھی ہے الاتقان. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب، 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اس میں انہوں نے قرآن مجید سے متعلق معارف قرآن کے حوالے سے بہت عالی شان اور بہت بہترین گفتگو کی ہے، اور شیعہ کتب بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو اب آج مجھے یہ بات کہنے میں آسانی اس لیے پیدا ہو گئی کہ میں نے ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کا ایک کلپ سنا جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور اعلان بھی کیا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. کتابوں میں روایت ہونا اور چیز ہے، نہ ہی ان کا کوئی 40 سپاروں کا قرآن ہے اور نہ ہی ان کے ہاں تحریف ہے.
عزیزان گرامی، یہ جو مسلمانوں کو لڑانے والے مولوی ہیں، وہ اس قسم کی روایات کو پیش کر کے مسلمانوں کے درمیان نفرت انگیز مواد پیش کرتے ہیں۔ مجھے بہت اطمینان حاصل ہوا کہ ڈاکٹر منظور مینگل نے اپنے مجمع میں، اپنے مدرسے میں، اپنے طلباء کے سامنے، اپنے سامعین کے سامنے اس کا اعلان کر دیا، تو میں نے بھی ضرورت محسوس کی کہ ہم بھی اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اعلان ہے پروردگار ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لفظی تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ البتہ لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کے معانی میں تحریف کی ہے اور اس پر بڑی بڑی بحثیں کی ہیں۔ میرے پاس سنی شیعہ ساری تفاسیر تقریباً جو معتبر اور موثور ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں تحریف قرآن پر بحث ہوئی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیعوں پر یہ الزام لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو خود ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں تحریف قرآن کے حوالے سے، لہذا قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم بعد پیغمبر علی علیہ السلام کے مباشر پیروکار ہیں، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا وہ خطبہ مشہور ہے جو ہم پیش کرتے رہتے ہیں کہ کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق لا یعی لسانہ، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اللہ کی، یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں، اور بیت لا یہدم ارکانہ، یہ ایسا گھر ہے کہ اس کے پلر گرائے نہیں جا سکتے، وعز لا یہزم آوانہ، اور قرآن ایک ایسی عزت ہے کہ اس کے ساتھی کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے، دواء لیس بعدہ داء، قرآن ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد دوا کی ضرورت نہیں، جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہیں رہتی، دا کہتے ہیں بیماری کو، نور لیس معہ ظلمہ، قرآن ایک ایسا نور ہے جس کے بعد ظلمت اور اندھیرا باقی نہیں رہتا۔ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا التبست علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، کہ جب تمہیں چاروں طرف سے فتنے شب دیجور سیاہ رات کی طرح سے گھیر لیں تو اس وقت تمہارے لیے قرآن ہے جس کے ساتھ تمہیں وابستگی اختیار کرنا ہوگی، تو سارے اندھیروں سے نکل جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کے پاس افتراق و اختلاف سے بچنے کے لیے کوئی مرکزی شے ہے تو اس کا نام قرآن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارک الحجر ہے جس کی 9ویں آیت میں نے پیش کی، اور یہ سورہ مبارک الطلاق کی 65 نمبر کی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، یقیناً اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے ذکر بن کر رسول، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو قرآن بھی ذکر ہے اور رسول اکرم کی ذات کو بھی ذکر قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک نحل کی 43ویں نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ بس یہاں آ کر ہمارے اور باقی مسلمانوں کے درمیان ایک فاصلہ آ جاتا ہے کہ تمام
شیعوں کے علاوہ باقی کے لوگ تقریباً اہل ذکر سے مراد اہل قرآن یعنی قرآن مجید کے پڑھنے والے اور قرآن مجید کے عالم عام علماء کو، مفتیان دین کو، یا مثلا شیخ الحدیث وغیرہ وغیرہ مفسر قرآن کو لیتے ہیں۔ ہم آل محمد کے ماننے والوں کے یہاں اہل ذکر سے مراد فقط اور فقط 12 معصومین ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، جنہیں قرآن مجید میں وارث قرآن کہا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو وارث قرآن بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت قرآن مجید کی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث قرار دیا، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اس لیے کہ امت پیغمبر کو قرآن مجید نے وارث قرآن کے حوالے سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ظالم لنفسہ ہی ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن اور مخالفین ہیں، ومقتصد وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اور سابق بالخیرات خود محمد و آل محمد اہل بیت علیہ السلام کے وہ 12 جانشین ہیں جو اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتے، سابق بالخیرات وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نحن اہل ذکر، ہم اہل ذکر ہیں، یعنی اگر رسول کی معرفت حاصل کرنا ہو تو بھی ہم بتائیں گے، اور قرآن کی معرفت حاصل کرنا ہو تو بھی ہم بتائیں گے۔ ہم شیعان حیدر کرار، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، نہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور نہ 40 سپاروں کے قائل ہیں۔ یہ جو 40 سپاروں والی روایت ہے اس کو ہم کافی دفعہ بیان کر چکے ہیں، بس صرف یہاں ایک لفظ کہ مولا کائنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد قسم کھائی تھی کہ میں جب تک قرآن مجید کو شان نزول کے ساتھ مرتب نہیں کر لوں گا اس وقت تک کاندھے پر رضا نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر آپ نے اسے جمع کیا، لکھا، شان نزول کے مطابق جمع کیا، لے کر گئے دربار میں۔ اہل دربار نے کہا کہ قرآن دے جاؤ، تم چلے جاؤ۔ مولا نے فرمایا کہ یہ قرآن مجھ سمیت قبول کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تم قبول نہیں ہو۔ مولا کائنات وہ قرآن اپنے ساتھ واپس لے آئے، اور پھر وہ نسلاً بعد نسلاً اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ کے پاس رہا، اور اب وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ قرآن مجید بھی ساتھ لائیں گے۔ وہ کوئی نیا قرآن نہیں ہے، آیات یہی ہیں، سورے یہی ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ شان نزول کے مطابق ہے۔ مثلا تبت یدا ابی لہب کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی؟ اور ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے لیے نازل ہوئی؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کس کے لیے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ یہ کہلاتا ہے شان نزول۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ کہلاتا ہے شان نزول، کہ اس آیت کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ کس کے حق میں آئی ہے اور کب آئی ہے۔ اسی لیے ایک آخری آیت اس سلسلے کی پڑھ کر میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی آیات نازل کی اور اتنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان کیے، وہ فضیلت کون سی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ فضیلت سب سے زیادہ عزیز ہے جہاں خداوند کریم نے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اسلام کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اپنی ذات کو منتخب کیا اور اس کے ساتھ مجھے منتخب کیا کہ میں وہ گواہ ہوں جو اللہ کے ساتھ رسالت کا گواہ بنا ہوں۔ خداوند کریم ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور امت مسلمہ بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔